السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں مجاہد خان۔ پہلے ایک نظر اہم خبروں کے خلاصے پر۔ وفاقی کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کرنے کی متفقہ منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم نے صنعتی اور زرعی شعبوں کی ترقی کے لیے روشن معیشت پاور پیکج کا اعلان کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے اسلام آباد میں خطے کے وزرائے ٹرانسپورٹ کی بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اجتماعی ترقی کے لیے علاقائی روابط کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور پولینڈ نے تجارت، توانائی، دفاع اور انسداد دہشت گردی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت برآمدات پر مبنی ترقی کے ذریعے معاشی استحکام یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر تجارت نے قطر کی جانب سے پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری میں دلچسپی کے اظہار کو پاکستان کی تقدیر بدلنے کا موقع قرار دیا ہے۔ وزیر مذہبی امور نے گزشتہ سال کے حج اخراجات سے بچنے والی $3 ارب سے زائد کی رقم حجاج کرام کو واپس کرنے کا اعلان کیا ہے۔ رومانیہ نے پاک فضائیہ کے وسیع پیشہ ورانہ تجربے سے استفادہ کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ وزیر صحت نے آج کراچی میں 22ویں ہیلتھ ایشیا نمائش کا افتتاح کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیری عوام کو درپیش مصائب اور ناانصافیوں کو ختم کرنے میں مدد کرے۔ امریکہ نے مقبوضہ مغربی کنارے کو ضم کرنے کے اسرائیلی اقدام پر کڑی تنقید کی ہے۔ پاکستان والی بال ٹیم ازبکستان کو ہرا کر بحرین میں جاری تیسری ایشین یوتھ گیمز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے مجاہد خان۔ وفاقی کابینہ نے متفقہ طور پر ٹی ایل پی کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دینے کی منظوری دے دی ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں پنجاب حکومت کی درخواست پر وزارت داخلہ نے سمری پیش کی۔ وفاقی کابینہ کو ملک میں ٹی ایل پی کی پرتشدد اور دہشت گردانہ سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں حکومت پنجاب کے اعلیٰ افسران نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ اجلاس کو کالعدم تنظیم کی پرتشدد اور انتشار پھیلانے والی کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 2016 سے قائم اس تنظیم نے پورے ملک میں شرانگیزی کو ہوا دی۔ تنظیم کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں شرانگیزی کے واقعات ہوئے۔ 2021 میں بھی اس وقت کی حکومت نے ٹی ایل پی پر پابندی لگائی، جو 6 ماہ بعد اس شرط پر ہٹائی گئی کہ آئندہ ملک میں بدامنی اور پرتشدد کارروائیاں نہیں کی جائیں گی۔ تنظیم پر پابندی کی وجہ 2021 میں دی گئی ضمانتوں سے روگردانی بھی ہے۔ کابینہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ماضی میں بھی ٹی ایل پی کے پرتشدد احتجاجی جلسوں اور ریلیوں میں سیکیورٹی اہلکار اور بے گناہ راہگیر جاں بحق ہوئے۔ وفاقی کابینہ اجلاس کو دی گئی بریفنگ اور حکومت پنجاب کی سفارش کے بعد متفقہ طور پر اس نتیجے پر پہنچی کہ ٹی ایل پی دہشت گردی اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک میں صنعت اور زراعت کی ترقی کے لیے روشن معیشت پاور پیکج کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان انہوں نے آج اسلام آباد میں تاجر برادری اور صنعت و زراعت کے ماہرین کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران کیا۔ پیکج کے تحت صنعت اور کسانوں کو اگلے 3 سال کے لیے بجلی کے اضافی یونٹ اعانتی نرخوں پر فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ اعلان کردہ ریلیف سے گھریلو صارفین یا دوسرے شعبوں پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت زراعت اور صنعتی شعبوں میں مسابقت اور کاروباری سہولت بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے مشکلات پر قابو پا کر اقتصادی استحکام کے حصول پر حکومت کی معاشی ٹیم کی تعریف کی۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सनती और माशी तरक्की के लिए कारोबारी तबके को जामे सहूलियात की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने ये बात मुल्क के कारोबारी और सरमायाकारी माहौल के बारे में तबादला ख्याल के लिए आज इस्लामाबाद में अहम कारोबारी शख्सियात और सनतकारों के साथ एक इजलास में कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत बैनुल-अक़वामी कारपोरेशन से सरमायाकारी राग़िब करने के अलावा मईशत के इस्तेहकाम के लिए घरेलू सनतों को भी भरपूर अंदाज में फ़रोग़ दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की मदद के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि नए कारोबार के आगाज़ की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इजलास के दौरान मुख्तलिफ माशी और सनती शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और हुकूमती इक़दामात के लिए अपनी सिफारिशात जमा कराईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इन सिफारिशात पर मबनी जामे हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत की ताकि मुल्क की मईशत को पायदार तरक्की और मुस्बत सिमत में गामज़न किया जा सके। तवानाई के वज़ीर सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने कहा है कि सनती और ज़रई शोबों के लिए बिजली के निर्खों में नुमाया कमी मुल्क की मईशत की मजबूती की जानिब एक अहम कदम है। उन्होंने आज एक वीडियो पैगाम में कहा कि ज़रई शोबे के लिए बिजली के इजाफी यूनिट्स की कीमत 38 रुपये से कम करके 22 रुपये 98 पैसे कर दी गई है, जबकि सनती शोबे के लिए निर्ख 34 रुपये से कम करके 22 रुपये 98 पैसे कर दिए गए हैं। विफाकी वज़ीर ने कहा कि इजाफी खपत के लिए कम टैरिफ से सनती और ज़रई पैदावार में इजाफे में मदद मिलेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने इस्तेहकाम और इक़्तिसादी और इज्तिमाई तरक्की के लिए इलाक़ाई राब्तों की अहमियत पर जोर दिया है। आज इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट के इलाक़ाई वज़रा की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नक़्ल व हमल के मनसूबों को मरबूत बनाने, सरहद पार सहूलतें बढ़ाने, मुश्तरका सरमायाकारी को मुतहरिक करने और इलाक़ाई वैल्यू चेन्स को मजबूत बनाने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सीपैक पूरे जनूबी और वस्ती एशिया में तवानाई के बुनियादी ढांचे की तरक्की, ट्रांसपोर्ट के रवाबित और तिजारत के फ़रोग़ के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। रवाबित के अहम इक़दामात का जिक्र करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे फ्रेमवर्क का मुआहिदा एक तारीख़ी इक़दाम है जिससे नए तिजारती मौक़े पैदा होंगे। उन्होंने खित्ते के तवानाई के मनसूबों में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने ट्रांसपोर्ट रवाबित को फ़रोग़ देने, तिजारत में सहूलत फ़राहम करने और इलाक़ाई इंज़माम को वुसअत देने के लिए अमली और मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और पोलैंड ने तिजारत, तवानाई, दिफा और इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक किया है। ये बात नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पोलैंड के अपने हम मनसब रोडोल्फा सिकोर्स्की के हमरा आज इस्लामाबाद में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। इसहाक़ डार ने कहा कि वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के दौरान फ़रीक़ैन ने पाक पोलैंड दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया जो मुस्बत समत में गामज़न है। उन्होंने कहा कि फ़रीक़ैन ने जनूबी एशिया, अफ़गानिस्तान, यूरोप और मशरिक़ वस्ता में सलामती की सूरत हाल समेत अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पोलैंड के वफ़द को भारत की बिला इश्तिआल जारियत के बारे में पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया और जम्मू कश्मीर के मसले के बारे में पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इआदा किया। उन्होंने कहा कि बातचीत में तालिबान हुकूमत की हालिया शरंगेज़ी और अफ़गान सरज़मीन पर फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान जैसे शिद्दत पसंद अनासर की मौजूदगी का तज़किरा भी किया गया। इसहाक़ डार ने पोलैंड के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को जामे, दो तरफ़ा मुफीद शराकतदारी में तब्दील करने के पाकिस्तान के आज़म का इआदा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ तिजारत, पब्लिक फाइनेंस, फिनटेक और वाटर मैनेजमेंट के शोबों में दो तरफ़ा ताउन में दिलचस्पी रखता है। इस मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद और पोलैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के दरमियान बाकायदा दो तरफ़ा मशावरत और ताउन के बारे में दो मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और बरतानिया ने मुआशी ताउन के मज़ीद फ़रोग़, मुआशी इस्लाहात पर ख़ुसूसी तवज्जो देने, मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने और निजी शोबे की क़यादत में पायदार तरक्की के लिए ताउन मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया है। इस अज़्म का इजहार आज इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट के दरमियान मुलाकात में किया गया।
وزیر خزانہ نے معاشی استحکام یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے سرمایہ کاری میں اضافہ کرتے ہوئے برآمدات پر مبنی معیشت کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے تسلیم کیا کہ پاکستان اصلاحات کے ذریعے معیشت کو بہتر بنا رہا ہے اور طویل مدتی معاشی ترقی کے لیے درست سمت میں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور نیدرلینڈ نے دو طرفہ اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری تعاون مزید مستحکم کرنے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور نیدرلینڈ کے نئے سفیر رابرٹ جین سیگرٹ کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے اور نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے پر توجہ دے رہی ہے۔ نیدرلینڈز کے سفیر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات میں اضافے کے لیے اپنے ملک کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے قطر کے سرمایہ کاروں پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع تلاش کریں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان قطر مشترکہ وزارتی کمیشن کے چھٹے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسابقتی فائدوں کے شعبوں میں قطر کے ساتھ برآمدات بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان قطر کے فنی اور کاروباری وفود کی تحفظ خوراک، لاجسٹکس اینڈ ڈیجیٹل تعاون کے بارے میں پاکستانی حکام سے ملاقاتوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں قطر کی $3 ارب کی سرمایہ کاری کی دلچسپی کو ملک کی تقدیر بدلنے کا شاندار موقع قرار دیا۔ وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ماہنگی سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ حکومت گزشتہ سال کے حج اخراجات سے بچنے والی $3 ارب سے زائد کی رقم حجاج کرام کو واپس کرے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 66,000 سے زائد حجاج کرام کو 12,000 سے لے کر 1,10,000 تک کی واپسی کا عمل رواں ماہ کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے عازمین حج سے کہا کہ وہ اپنے حج واجبات کی دوسری قسط اگلے مہینے کی 13 سے 15 تاریخ تک مقررہ بینکوں میں جمع کرائیں۔ وفاقی تعلیم کے وزیر مملکت وجیہہ قمر نے مصر کے سفیر ڈاکٹر ایہاب عبدالحمید سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے تعلیمی اداروں کے درمیان روابط اور طلباء کے وفود کے تبادلے اور پروگراموں اور تعلیمی تعاون پر غور کیا گیا۔ پاکستان اور رومانیہ نے عسکری سطح پر باہمی تعاون مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ یہ بات پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے رومانیہ کے سرکاری دورے کے دوران رومانیہ کے چیف آف ڈیفنس جنرل چیکرگی ولایت کے ساتھ ملاقات میں کہی۔ ظہیر احمد بابر سدھو نے مشترکہ چیلنجز کے پیش نظر مضبوط دو طرفہ عسکری شراکت داری کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان رومانیہ کے ساتھ مضبوط سفارتی اور دفاعی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے اور باہمی پیشہ ورانہ بہتری کے لیے عملی اقدامات کرتے ہوئے یہ شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے پاک فضائیہ کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ رومانیہ کے چیف آف ڈیفنس نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور صلاحیتوں کی تعریف کی اور دو طرفہ تعاون مضبوط بنانے کی بھرپور خواہش کا اظہار کیا، جس کا مقصد دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان طویل مدتی تصویراتی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے پاک فضائیہ کے بھرپور عملی تجربے سے مستفید ہونے میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے آج ایکسپو سینٹر کراچی میں 22ویں ہیلتھ ایشیا نمائش کا افتتاح کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہماری کراچی کے نمائندے فہیم الرحمان سے۔ سینٹر کراچی میں 3 روزہ 22ویں ہیلتھ ایشیا 2025 نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے آئندہ برسوں میں ادویات سازی کے آلات اور ادویات کی برآمدات میں اضافے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان کے ڈاکٹرز کو بیرون ملک بھیجا جائے گا اور نرسنگ کے شعبے پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ نمائش میں تقریباً 24 ممالک کے وفود شرکت کر رہے ہیں اور 3 روزہ نمائش کے دوران ڈیجیٹل ہیلتھ، مستقبل کے اسپتالوں اور طبی ٹیکنالوجی کے موضوعات پر کانفرنسز بھی منعقد کی جائیں گی۔ پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے تحت 1 لاکھ گھروں کی تعمیر پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔
आज एक बयान में वज़ीर आला ने कहा कि कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिला सूद और आसान कर्ज की फराहमी का हदफ भी हासिल कर लिया गया है। अपनी छत अपना घर मंसूबे के तहत 1,08,35 खानदानों को 120 अरब रुपए के कर्ज जारी किए जा चुके हैं। 22,305 घर आबाद हो गए हैं, जबकि 64,190 घर तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। मरियम नवाज ने कहा कि 10 माह में इस मंसूबे के लिए 1 लाख कर्जों का शफाफ इजरा काबिल तकलीद मिसाल है, जबकि हुकूमत का 5 साल में 5 लाख घरों का हदफ पूरा करने का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया और सियासतदान बेगम नुसरत भुट्टो की आज 14वीं बरसी मनाई गई। वो 23 मार्च 1928 को ईरान में पैदा हुई। 1971 से 1977 तक वो पाकिस्तान की खातून अव्वल रहीं। वो 1988 और 1993 में लाड़काना से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई। वो तवील अलालत के बाद 2011 में आज के दिन दुबई में इंतकाल कर गई। उधर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने बेगम नुसरत भुट्टो की पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जुर्रतमंदाना जद्दोजहद और खिदमात पर उन्हें ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। सदर ने एक बयान में कहा कि मरहूमा नुसरत भुट्टो की हिम्मत और साबित कदमी ने कौम को जमहूरी असूलों को बरकरार रखने और शमूलियती और जामे माशरे के लिए काम करने की तहरीक दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी नुसरत भुट्टो को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया और उन्हें जुर्रत, कुर्बानी और जमहूरियत के लिए साबित कदमी की अलामत के तौर पर याद किया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए सूबे के जनूबी अजला में 25 नए नादरा के मराकज़ खोले जाएंगे। तफसील रेडियो पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे फलक नियाज से। आज पेशावर में डेर इस्माइल खान प्रेस क्लब के एक वक्त से बात करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे के जुनूबी अजला के अवाम को बुनियादी सहूलियात घरों की दहलीज पर फराहम करने के लिए 25 नए नादरा मराकज खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि डेर इस्माइल खान में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा कायम करने के लिए सर्वे किया जा रहा है, जिसके क़याम से खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी अजला में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। बलोचिस्तान के अवाम ने दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों पर पाक फौज को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया है। कोयटा के अवाम ने भी अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जारियत पर पाक फौज के फौरी और मौसर जवाब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। उन्होंने अफगान हुकूमत पर जोर दिया कि वह फौरी तौर पर ख्वारिश पर काबू पाए जो पाकिस्तान में दरअंदाजी कर रहे हैं। जमादिउल अव्वल का चांद नजर आ गया है। इस्लामाबाद में वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिबा माहंगी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक यकम जमादिउल अव्वल 1447 हिजरी का आगाज कल से होगा। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। कल रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर का 78वां यौम तासीस मनाया जाएगा। तफसील आज़ाद कश्मीर रेडियो मुज़फ्फराबाद के नुमाइंदे बादशाह खान से। भर में आम तातील है। रियासती दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से होगा। यौम तासीस 24 अक्टूबर 1947 को डोगरा हुकूमत से आज़ादी की याद में मनाया जाता है। इस खित्ते की आज़ादी के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर के बानी सदर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की मुतहर्रिक क़ियादत में एक इनक़िलाबी हुकूमत कायम हुई। नमाज फजर के बाद मसाजिद में पाकिस्तान की सालिमियत और खुशहाली और मकबूजा कश्मीर के जल्द आज़ादी के लिए ख़ुसूसी दुआएं की जाएंगी। तमाम ज़िली और डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी। रियासती दारुल-हुकूमत मुज़फ्फराबाद में यौम तासीस की मरकजी तकरीब परेड ग्राउंड में होगी, जिसमें सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक सुबह 9 बजे कौमी परचम लहराएंगे। इस मौके पर पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के कौमी तराने पेश किए जाएंगे और मेहमान खसूसी को तमाम महकमों की नुमाइंदगी करने वाले मुख्तलिफ फ्लोर्स के जरिए सलामी दी जाएगी। दुनिया भर में कश्मीरी 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे, जिसका मकसद दुनिया को जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे की याद दहानी कराना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी अवाम पर जोर दिया है कि वो इस दिन को मुकम्मल इत्तेहाद और यकजहती से मनाएं, ताकि आलमी बरादरी को ये मजबूत पैगाम दिया जा सके कि मकबूजा इलाके में भारत की गैर कानूनी हुक्मरानी नाकाबिल कबूल है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिनहास ने श्रीनगर में एक बयान में आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मुदाखलत करे
اور بھارت کے فوجی قبضے کا شکار کشمیری عوام کو درپیش جاری مصائب اور ناانصافیوں کو ختم کرنے میں مدد کرے۔ ادھر مودی حکومت کی طرف سے سلامتی اور ترقی کی آڑ میں مسلمانوں کی املاک مسمار کرنے اور ان کی جبری نقل مکانی کی اسلامو فوبک مہم جاری ہے۔ اس ظالمانہ مہم کے تحت صرف اس سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت میں 3000 سے زائد مسلمانوں کے مکانات مسمار کر دیے گئے اور 27,000 افراد بے گھر ہوئے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے دوران غزہ کے لیے طبی ساز و سامان کی فراہمی کی اجازت دے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق تقریباً 15,000 فلسطینیوں کو طبی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ ادھر اسرائیل کی جانب سے غزہ کو واپس کی جانے والی 54 فلسطینیوں کی میتوں کو دیر البلاح کے وسط میں ایک اجتماعی قبر میں دفنا دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل برطرف وزیراعظم شیخ حسینہ واجد پر انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے میں فیصلہ آئندہ ماہ کی 13 تاریخ کو سنائے گا۔ سابق وزیراعظم کے خلاف 5 ماہ سے جاری مقدمے کے اختتام پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اٹارنی جنرل نے کہا کہ شیخ حسینہ واجد نے طلبہ کے زیر قیادت تحریک کو کچلنے کے لیے خون ریز کارروائیوں کا حکم جاری کرنے کے سلسلے میں بھارت سے واپس آ کر الزامات کا سامنا کرنے سے متعلق عدالتی احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے الحاق کی اسرائیلی پارلیمنٹ کی تحریک سے غزہ میں تنازع کے خاتمے کو امریکی منصوبے کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ انہوں نے واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایسے اقدام کی حمایت نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے روس کی 2 بڑی تیل کمپنیوں پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد یوکرین میں امن معاہدے پر بات چیت کے لیے روس پر دباؤ بڑھانا ہے۔ یہ اعلان ایک روز پہلے امریکی صدر کے اس بیان کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ہونے والی ملاقات کو غیر معینہ مدت تک مؤخر کرنے کی بات کی تھی۔ یہ اعلان امریکی صدر کی خارجہ پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس وقت تک پابندیاں نافذ نہیں کریں گے جب تک یورپی اقوام روس سے تیل کی خریداری کا سلسلہ ختم نہیں کرتی۔ روس کے علاقے ارلس میں گولہ بارود کی فیکٹری میں دھماکے سے کم از کم 10 افراد ہلاک اور 19 زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ تیونس کے سمندر میں کشتی ڈوبنے سے بچوں سمیت کم از کم 40 تارکین وطن ہلاک ہو گئے ہیں۔ کشتی میں براعظم افریقہ کے صحرائے صحارا کے تقریباً 70 تارکین وطن سوار تھے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ جنوبی افریقہ نے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ آج راولپنڈی میں ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن جنوبی افریقہ نے اپنی دوسری اننگز میں 68 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ سکور یہ رہا: پاکستان 333 اور 138 رنز، جنوبی افریقہ 404 اور 73 رنز، 2 کھلاڑی آؤٹ۔ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی ہے۔ بھارت کے شہر ناوی ممبئی میں ICC خواتین عالمی کپ ٹورنامنٹ میں نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان میچ بارش کی وجہ سے روک دیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز اور سری لنکا اور زمبابوے کے ساتھ T20 سہ ملکی سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔ جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے بھی 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان T20 سیریز اس ماہ کی 28 سے 1 نومبر تاریخ تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔ T20 سہ ملکی سیریز بھی انہی مقامات پر آئندہ ماہ کی 17 سے 29 تاریخ تک کھیلی جائے گی۔ پاکستان والی بال ٹیم نے کوارٹر فائنل میں ازبکستان کو 3-0 سے ہرا کر بحرین میں ہونے والی تیسری ایشین یوتھ گیمز 2025 کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ عیسیٰ بن راشد اسپورٹس سٹی میں نوجوان پاکستانی اسکواڈ نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے 25-13، 25-20 اور 25-18 کے سیٹ سے کوارٹر فائنل جیتا۔ یہ تو تھی کھیلوں کی خبریں، اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 1962 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,64,590 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1504 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1568 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔
آئی ورڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 162 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 474 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 147 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 291 میں کمی، جبکہ 36 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ رفان میز پروڈکٹس کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 218 روپے 7 پیسے کا اضافہ، جبکہ پی آئی اے ہولڈنگ کے حصص کی قیمتوں میں 998 روپے 70 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 95 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 45 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 374 روپے 67 پیسے اور 375 روپے 34 پیسے، یورو 325 روپے 85 پیسے اور 326 روپے 43 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 91 پیسے اور 75 روپے 5 پیسے، یو اے ای درہم 76 روپے 51 پیسے اور 76 روپے 65 پیسے، جاپانی ین 1 روپیہ 84 پیسے اور 1 روپیہ 85 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,71,966 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,65,839 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 51,786 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,14,053 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور آپ سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ لوک ورثہ اسلام آباد میں سالانہ لوک میلہ آئندہ ماہ کی 7 سے 16 تاریخ تک منعقد ہوگا۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوک اینڈ ٹریڈیشنل ہیریٹیج کے زیر اہتمام میلہ لوک ورثہ کے قیام کو 50 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ میلے میں ملک بھر سے دستکار، لوک موسیقار اور پرفارمر شرکت کریں گے۔ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر سمیت تمام صوبوں کے ثقافتی پویلین میں علاقائی دستکاریوں، موسیقی اور روایتی کھانوں کو پیش کیا جائے گا۔ 12 ملکوں پر مشتمل ایک بین الاقوامی پویلین بھی میلے کا حصہ ہوگا۔ برفانی چیتے کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری نے آج اسلام آباد میں مختلف تعلیمی سرگرمیوں کا اہتمام کیا۔ ان سرگرمیوں میں برفانی چیتے کے تحفظ کے بارے میں دستاویزی فلمیں، بات چیت کی نشستیں اور سوال و جواب کا مقابلے شامل تھے۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کے لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ یونیورسٹی آف سرے کے تحقیقکاروں نے ایک ایسا اے آئی سسٹم تیار کیا ہے جس کی مدد سے گھٹنے کے 1 سال بعد کے ایکس رے کے بارے میں تفصیلات جانی جا سکتی ہیں۔ اس ایجاد سے جوڑوں کے مرض آسٹیو آرتھرائٹس کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ اسٹینفورڈ میڈیسن میں تیار کی گئی مصنوعی وائرلیس آئی امپلانٹ لوگوں میں پڑھنے کی صلاحیت بحال کر رہی ہے۔ اسمارٹ شیشوں کو استعمال کرتے ہوئے پرائما چپ انفراریڈ روشنی کے ذریعے کھوئے ہوئے تصویری ریسیپٹرز کی جگہ لے گی۔ آزمائشی عمل میں 32 میں سے 27 شرکاء نے عملی طور پر بصارت دوبارہ حاصل کی، جس سے وہ کتابیں پڑھنے اور علامات و اشاروں کو پہچاننے کے قابل ہوئے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات جمیل شاہ سے۔ موسم کی موجودہ صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہے گا۔ تاہم اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہے گا۔ آج ریکارڈ کی گئی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مٹی، تربت اور لسبیلا میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح دوسرے شہروں سے زیادہ ریکارڈ کی گئی درجہ حرارت اسلام آباد 31، مری 20، لاہور 33، کراچی 38، پشاور 32، کوئٹہ 28، مظفر آباد 30، گلگت 27، کردو 19، سری نگر 23، جموں 32، لیہ 12، پلوامہ 22، اننت ناگ 23 اور شوپیاں میں 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وفاقی کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کرنے کی متفقہ منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم نے صنعتی اور زرعی شعبوں کی ترقی کے لیے روشن معیشت پاور پیکج کا اعلان کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے اسلام آباد میں خطے کے وزرائے ٹرانسپورٹ کی بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اجتماعی ترقی کے لیے علاقائی روابط کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور پولینڈ نے تجارت، توانائی، دفاع اور انسداد دہشت گردی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک
مشرف رباب، مدیر فورن ڈیسک ملاحت سولید، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجاہد خان، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔